ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں مجھے بتاؤ، اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں علاج کی بات آئے تو تیری ماں، خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے، تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے۔ شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا خدا فرض بھی قبول نہیں کرتا، نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج کل کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی، اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی اپنے شوہر کو لے کر، تو کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟
تم کسی کے بیٹے کو ظلمن چھین لے جاؤ گی، تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی۔ میری بہن بہت دور نہیں ہے اللہ، میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوانی میں گناہوں کے کانٹے بونے والی خواتین دل کے کانوں سے سنے، ایک دن ساس تو آپ نے بھی بننا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے۔ آج چلا کر ماں باپ سے باتیں کرنا، کمانا زیادہ، تھوڑا سا ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ کر ہوج موج کرنا، ماں باپ کو اخراجات کے لیے تنگ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں، بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام علقمہ ہے۔ علقمہ، ان کی روح نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے۔ سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے۔ تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں، کیا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا؟ صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو، ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا۔ اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب
बाप पढ़ सकता है माँ बाप के सामने बैठकर, ला कितनी बड़ी भी किताब, उसके कितने सफात पढ़ सकता है, पढ़ और मुझे बता उस पे सवाब कितना मिलेगा। अरे किताब में दर्जनों घंटे नजर लगाकर तुझे जो सवाब नहीं मिल सकता, एक सेकंड में माँ का चेहरा देखने पे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब नसीब होता है। सोचो तो सही। इसीलिए वहां किताब नहीं पढ़ना, वहां बैठ के किताब नहीं पढ़ना, वहां तो उनका चेहरा पढ़ना है। इसलिए कि किताबें फिर पढ़ी जा सकती है, लाइब्रेरियां जिंदा रहेगी, लेकिन वो चेहरा कब्र में चला गया तो फिर कभी पढ़ा नहीं जा सकता। लोग सिर्फ नमाज रोजा हज और ज़कात को दीन समझते, माँ बाप की कदर भूल गए, माँ बाप की कदर फरामोश कर गए। मैं तो देखता हूं कि जो दीनदारी के टाइटल लेके फिरते हैं उनके पास भी अब मैं माँ बाप की कदर नहीं देखता। उन लोगों के पास भी वो कदर नहीं है जो हदीस में आई है। जो हदीस में मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, शायद मेरी नजरों में कोई कोताही हो गई हो, लेकिन बहरहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के आने पे उठकर खड़े ना हुए तो कुदरत ने कहा यूसुफ अब के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। अपने अब्बा भी आते हैं, लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी बाप के लिए भी खड़े हुए हो? लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी मां के लिए भी उठ के खड़े हुए हो तासीम में? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं हुई। अल्लाह की शान ये, उससे पहले अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 10 के 10 नबी, बाद में नबूवत तो खानदान में, लेकिन उसके बाद कोई बेटा नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं माँ बाप को? घर का कचरा। लोगों के सामने आजिज़ी करते हो दिखावे की, कभी माँ बाप के सामने भी इतनी पीवर मोहब्बतें कहीं नहीं मिलेगी आपको। हर मोहब्बत में मफाद पोशीदा है। ये वो देखो, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई थी, शायद आप भूल गए हो या याद ना रखा हो। हर आदमी अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, कोई अपनी जात से मोहब्बत नहीं करता। मुकर्रिर से क्यों मोहब्बत है? कि वो मुकर्रिर है, सिफत है। कारी से क्यों मोहब्बत है? किरत करता है, सिफत है। आलिम से क्यों मोहब्बत है? इल्म है, सिफत है। अपनी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। मतलब अगर ये जात से मोहब्बत करते तो जब नंगे घूमते थे तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? खड़े पेशाब करते थे बिस्तर में तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? तब तो लोग नफरत करते थे, नाक बंद करते थे बदबू देखकर। लेकिन उस वक्त तो जब हम जाहिल थे, आलिम न थे, किरत करना न जानते थे, अदब न जानते थे, यानी उस वक्त तो सिफात नहीं थी, सिर्फ जात थी, तब किसी ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो उसे माँ बाप कहते हैं। यही बात है ना, ये माँ बाप की शान है। इनकी कदर नहीं करते आज लोग। बहरहाल दूर न निकले, बात इख्तिताम को पहुंचती है कि हुजूर ने 3 साहबा को भेजा, हजरत सलमान, बिलाल, सुहैब रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। गए, कलमा पढ़, नहीं पढ़ पा रहे थे कलमा। कौन? नबी के सहाबी, रूए जमीन पर सबसे अफजल तरीन मखलूक का नाम है सहाबी। अंबिया के बाद उन जैसी मखलूक नहीं है, अंबिया के बाद उनसे बड़ी मखलूक इंसानों में रूए जमीन पर नहीं है। वो शान वाले लोग हैं। लेकिन ये मुसलमानों के लिए इबरत,